اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے دجال سے متعلق بہت ساری چیزیں بتائیں کہ وہ کیسا دکھتا ہے، اور اس سے متعلق جو حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ بھی بتایا ہے، اور وہ کہاں رہتا ہے وہ بھی بتایا ہے۔ لیکن آج کی ویڈیو تھوڑی سی اسپیسیفک ہونے والی ہے، تھوڑی سی اسپیشل ہونے والی ہے، یعنی دجال کے جو لوگ ہوں گے جس کے بارے میں ہم نے پریویس ویڈیو میں بتایا ہے، وہ لوگ کیسے کام کر رہے ہیں آج کل دنیا پر، جن کو بلیک واٹر کے نام سے ہی پکارا جاتا ہے۔ وی آر انڈر ٹریپ زون۔ اب ٹریپ زون ہم اس کو اگر سمجھانے لگے تو بہت کچھ بتایا جا سکتا ہے۔ فار ایگزامپل کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے کالج، ہمارے اسکولس، ہمارے موبائلس، ہمارا معاشرہ، ہمارے آس پاس کا جو بھی ماحول ہے، سب کچھ ایک طریقے سے دجالی نظام کے تحت چل رہا ہے۔ ہم ایک طریقے سے ڈپریشن میں ہیں اور خود بھی کنفیوزڈ ہیں کہ جو کچھ ہم بتا رہے ہیں کہ شاید وہ صحیح بھی ہے یا نہیں ہے، ہم سوچ جو رہے ہیں وہ سوچ صحیح رہے یا نہیں رہے، سب کچھ انڈر ٹریپ زون میں۔ خود لارڈ میکالے اس بات کو کہتا ہے کہ ہم نے مسلمانوں کو اندر سے، یعنی اعتقادی طور پر انر سائڈ سے ان کو عیسائی بنا دیا ہے، وہ نام کے مسلمان رہیں گے۔ جیسا کہ آج کل آپ اپنے اراؤنڈ میں دیکھ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے بچوں خود کے اندر ان کو مسلمانوں جیسے ایک حیثیت نہیں ہے۔ مسلمان کسے کہتے ہیں انہیں خود کو نہیں پتہ۔ بہت سے ایسے مسلمان کے بچے ہیں جن کو صورتیں بھی نہیں آتی، نماز پڑھنا بھی نہیں آتا، اور ان کو ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے پراؤڈ فیل ہوتا ہے، وہ بھی پتہ نہیں ہے۔ صرف ایک نام کے مسلمان ہے کہ انہوں نے نام رکھ لیا ہے ساجد، ماجد، ہاشم۔ ہم آپ کو ایک ایگزامپل کے ذریعے سمجھاتے ہیں۔ ہمارے قوم کے بچے جب اسکول جاتے ہیں، ان کی تربیت شروع ہوتی ہے، ان کا ایک نیو لائف شروع ہوتی ہے، لیکن وہاں پر وہ ان کے ٹریپ زون میں آ جاتے ہیں، اور پیرنٹس جو ہے وہ تو اور زیادہ بھولے والے ہوتے ہیں، کیونکہ سب سے پہلی بات یہ کہ پڑھے لکھے بہت کم ہوتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچے پڑھ جائیں، لیکن انہیں پتہ نہیں ہوتا ان کا مائنڈ پروگرامنگ ہو رہی ہے۔ سب سے پہلے جب وہ اسکول میں جاتے ہیں، اسکول میں جانے کے بعد جب کوئی پروگرام یا فیسٹیول کا کچھ ایسا آتا ہے، یا انڈیپینڈنس وغیرہ آتا ہے، یا ٹیچرس ڈے وغیرہ آتا ہے، تو وہاں پر انگلش میوزک کے ذریعے سے ان کو ایکٹنگ سکھائی جاتی ہے، اور اس کے علاوہ اور ایسی ایکٹنگ جو ڈرامہ، سیریز اور فلموں کو پروموٹ کرتی ہے، وہ چیز سکھاتی ہے۔ اب آپ بتائیں اس کے ذریعے سے ہمارے بچے کیا تربیت حاصل کریں گے؟ اب جو لوگ اس بات کو پروموٹ کرتے ہیں اور ریلیز کرتے ہیں اور لوگوں کے بیچ میں اس چیز کو بڑھاوا دیتے ہیں کہ مسلمس آر ٹیررسٹ، مسلم جو ہے ٹیررزم کو زیادہ فالو کرتے ہیں، اور ٹیررسٹ ان کے اندر بھرا ہوا کوٹ کوٹ کر، یہ وہی لوگ ہیں کہ جو دجال کا ساتھ دیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کو سب سے زیادہ مسلمانوں سے خطرہ ہے، کیونکہ مسلمان ہی اس کو ختم کریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پریڈکشن بھی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ کر اس کو خاتمہ کریں گے، تو انہیں سب سے زیادہ ڈر اسی بات کا لگا رہتا ہے کہ مسلمان ختم ہو جائے اور ہمارا مسیحا زندہ رہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جو ہندوستان میں انگریزوں کی شکل میں آئے تھے، ایسٹ انڈیا کمپنی کو لے کر یہاں پر آئے تھے، اور سب جگہ بالکل تہس نہس کر دیا، ایک طریقے سے مردہ گھاٹ بنا دیا۔ جس ہندوستان کو پہلے سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، 800 سال یہاں پر ہم نے حکومت کی، اس کے بعد اس کا اتنا برا حال ہوا۔ آپ کو یاد ہوگا 1857 کی جو جنگ ہے وہ آپ کو یاد ہوگی، کتنے لوگوں کو مارا ہے، کتنے مسلمانوں کو شہید کیا گیا۔ یہاں تک کہ کہا جاتا ہے کہ چاندنی چوک سے لے کر اور لاہور تک کوئی بھی پیڑ ایسا نہیں بچا تھا جس کے اوپر کسی عالم کی، کسی مسلمان کی گردن نہ لٹکی ہوئی ہو۔ اب آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ٹیررزم کون پھیلاتا ہے۔ یہ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم ٹیررسٹ پھیلاتے ہیں، لیکن خود ٹیررسٹ کو اتنا بڑھاوا دیتے ہیں، اور یہ ان کا ایک انداز ہے کہ یہ تہذیبی انداز سے، مہذب انداز سے ٹیررزم پھیلاتے ہیں۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں یہ تو بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے کوٹ بوٹ میں رہتے ہیں اور پیسہ بہت ہے، کس سے مانگتے وغیرہ نہیں ہے۔ تہذیبی انداز سے ٹیررزم پھیلاتے ہیں اور ہمیں اس کا بلیم چڑھاتے ہیں۔ آپ دنیا کا دورہ کریں، جہاں بھی یہ لوگ گئے ہر جگہ بربادی پھیلائی ہے۔ لوگ جو سکون امن سے رہنا چاہتے تھے، دونوں لوگوں کے اندر انہوں نے پھوٹ پڑوا دی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اوٹومن امپائر کو انہوں نے کس طریقے سے برباد کیا۔ اوٹومن امپائر جو ترک لوگوں کی تھی اور عرب ممالک کے جو لوگ تھے، ان کے درمیان اتنا اچھا معاہدہ تھا، اور بہت سکون سے اس بات کو وہ مان رہے تھے اور آسانی سے زندگی گزار رہے تھے، لیکن انہوں نے ان کے بیچ میں ایسی پھوٹ ڈالی کہ آسانی سے آج تک بھی وہ ملتے نہیں ہیں، آج تک بھی ان کے درمیان ایسے ہی وہ تانا اور بغض، یہ سب چیزیں بھرے ہوئے ہیں۔